باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا ہی اہم ہے کہ کسی کا دل مت دکھائیں، کسی کی دل آزاری مت کریں، کیونکہ آج جس معاشرے میں اور آپ جی رہے ہیں، آج ہم ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی کی دل آزاری کرتا نظر آتا ہے۔ وہ دل آزاری کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں، یا تو ہم اس کو معاشرے کے اندر بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا دوست احباب میں بیٹھ کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یا کسی کے عیب کو جو ہے ہم مزید دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا دین اسلام خیر خواہی کا دین ہے، دین و نصیحت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ دین خیر خواہی کا نام ہے، بلائی کا نام ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کا نام ہے، دوسرے کے ساتھ بلائیاں، محبتیں اور شفقتیں بانٹنے کا نام ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں، ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے خوش تھے، بڑے حشاش بشاش تھے، بڑا چہرہ کھلا ہوا تھا، دریائے رحمت جوش میں تھا۔ مجھ سے فرمایا، عائشہ آج مجھ سے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ مرضی پوچھ لوں؟ فرمایا، ہاں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اتنی مہلت دیں کہ میں اپنے والد گرامی سے جا کے مشورہ کر لوں، اپنے والد گرامی جناب ابوبکر صدیق سے مشورہ کر لوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ ٹھیک ہے، مشورہ بھی کر لو۔ فرمایا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اپنے والد گرامی سے مشورہ کرنا ہے مشورہ کر لو، اور آ کے پوچھ لو، میں ہر چیز کی تمہیں خبر جو ہے وہ دوں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگی ہوئی، دوڑتی ہوئی اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، ابا جان آج دریائے رحمت جوش میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے خوش ہیں، آپ مجھے ارشاد فرمائیے، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا ہے عائشہ آج جو دل کرتا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے خوش ہیں، میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس خوش برے لمحات میں دریائے رحمت جوش میں ہے، مجھے بتائیے، مجھے آپ ارشاد فرمائیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے کیا پوچھوں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے پیارے صدیق جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میری بیٹی عائشہ آپ پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ جو تمہیں اللہ کے رسول علیہ السلام بتائیں وہ مجھے بھی آ کر بتاؤ گی۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وعدہ کر لیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ابا جان، آپ جو مجھ سے پوچھیں گے میں ویسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کروں گی، اور جو جواب اللہ کے رسول علیہ السلام عطا فرمائیں گے ویسا ہی میں آپ کو آ کر جناب وہ عرض کر دوں گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، آپ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جا کر پوچھیں کہ میرے پاک نبی علیہ السلام، اللہ رب العزت نے معراج کی شب جو آپ سے راز کی باتیں کہی تھی نا، ان رازوں میں سے ایک راز مجھے بتا دیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ 90,000 باتیں کی ہیں، اور ان 90,000 میں سے ایسی تھیں جو 30,000 ایسی تھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر خاص عوام کو بتا دی، اور 30,000 ایسی تھی جو صرف خاص لوگوں کو بتائی تھی، اور 30,000 ایسی تھیں جس میں جو صرف اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز تھے۔ کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے، جناب جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن کریم کے حروف مقطعات لے کر حاضر ہوتے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ تلاوت فرماتے حروف الف لام میم یا کاف ہا یا عین صاد، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، جبریل میں سمجھ گیا ہوں۔ تو جبریل عرض کرتے، یا رسول اللہ میں نہیں سمجھا۔ فرمایا یہ میرے اور رب کے درمیان راز ہے، اور فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو راز ایسی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر کسی کو بتائے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص لوگوں کو بتائی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جناب ابوبکر صدیق نے فرمایا، عائشہ آج اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اللہ کے قرب خاص میں تھے، وہ خاص لمحات میں تھے، فقان قاب قوسین و ادنیٰ کے تعلقات میں تھے، اور اللہ رب العزت نے جو آپ سے راز کی بات کی تھی، ان رازوں میں سے ایک راز مجھے
عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی دوڑی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ فرمایا عائشہ مشورہ ہو گیا؟ جی عرض کی یا رسول اللہ جی مشورہ ہو گیا۔ فرمایا پھر بتائیے مجھے، آپ عرض کریں کیا پوچھنا ہے مجھ سے، آج جو دل چاہتا عائشہ مجھ سے پوچھ لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات فدا کا امی و ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ جب اللہ کے قرب خاص میں تھے، معراج کی شب جب اللہ کے قرب میں تھے، جو اللہ نے آپ سے راز کی باتیں کہی تھیں، ان رازوں میں سے ایک راز عطا فرما دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرائے کہ میرے یار کا چناؤ کیا ہے، اللہ کے میرے نبی علیہ السلام کے یار نے کس چیز کا انتخاب کیا ہے؟ فرمایا اچھا ابو بکر نے پوچھا ہے، ابو بکر کی خواہش یہ ہے کہ راز یہ ہے۔ فرمایا میرا یہ راز ابو بکر کی یاری کے اوپر قربان ہے۔ فرمایا عائشہ سنو، جب میں اللہ کے قرب خاص میں تھا، اللہ کی جناب میں تھا، وہ قرب جہاں اللہ فرماتا ہے فقال قاب قوسین او ادنی، کہ وہ کمان سے بھی نزدیک کا فاصلہ تھا، ان لمحات میں اللہ رب العزت نے مجھ سے جو راز کی بات کہی تھی، فرمایا عائشہ سنو، وہ راز یہ تھا۔ فرمایا میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ نے فرمایا میرے پاک نبی، میرے سونے نبی، منمون نبی، مجھ پر کوئی چیز لازم اور واجب نہیں ہے۔ فرمایا اگر کوئی آپ کا امتی کسی دوسرے امتی کے دل کو خوش کر دے، اس کے دل کو خوشی پہنچا دے، اس کی کوئی تکلیف دور کر دے، مجھ رب کے اوپر لازم ہے میں اس کو پکڑ کر جو ہے وہ جنت کے اندر داخل فرما دوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہوئی، بڑی فرحت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ دوڑی دوڑی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ بڑی خوش تھیں کہ آج تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، آج تو جناب ماشاءاللہ جنت کی بہاریں آ گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے صدیق جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بیٹی بتاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا راز ارشاد فرمایا ہے، کیا راز کی بات بتائی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے یار غار کو، جناب ابوبکر صدیق کو، اپنے والد گرامی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو راز ارشاد فرمایا تھا وہ راز کی بات بتائی۔ فرمایا پیارے ابا جان آج تو مجھے جنت مل گئی ہے، آج تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت بانٹ دی ہے۔ فرمایا بیٹی بتاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بیٹی اللہ کے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتی ہے ابا جان اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج جنت کا پروانہ دے دیا، آج جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ فرمایا بیٹی بتاؤ، عرض کرتی ہے ابا جان میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کسی دوسرے امتی کا دکھ دور کر دے، کسی کے دل کو خوشی پہنچا دے، اللہ کے اوپر لازم ہے، اللہ کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس امتی کو اپنے جنت کے اندر جو ہے وہ داخل فرما دے۔ فرمایا اللہ کے اوپر اللہ فرماتا ہے مجھ پر لازم ہے، میں اس کو جنت جو ہے وہ عطا فرما دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے صدیق نے جب یہ راز سنا تو سیدہ عائشہ صدیقہ تو خوش تھی، لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ جب آپ روئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ بڑی متجسس ہوئیں، حیران ہوئیں، متعجب ہوئیں، تو پوچھ اپنے بجان سے عرض کرتی ہیں بجان میں نے آپ کو اتنی خوشخبری دی ہے، اتنی اچھی خوشخبری سنائی ہے اور آپ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ دل کے کانوں سے سننے والا ہے، اس کو ذرا دل پہ جگہ دیجئے اور اپنے آپ کو پرکھیے اور یہ تھوڑی دیر اپنی کیفیت وہ رکھیں اور سوچیں کہ کیا میں نے تو کبھی کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بیٹی عائشہ تو نے جو مجھے راز دیا ہے وہ واقعی بڑی محبتوں والا ہے، بڑی خوشیوں والا ہے، لیکن آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ جو کسی دوسرے امتی کے دل کو خوشی پہنچائے گا، راحت پہنچائے گا، اللہ کے اوپر لازم ہے کہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں اس بات کے اوپر روتا ہوں کہ اللہ کے اوپر یہ چیز بھی لازم اور واجب ہے، جو کسی کے دل کو تکلیف پہنچائے گا، جو کسی کی دل آزاری کرے گا، جو کسی کا دل توڑے گا، اللہ کے اوپر یہ چیز بھی لازم ہے کہ اللہ اس کو پکڑ کر جو جہنم کے اندر داخل کر دے۔ میں اس بات پر روتا ہوں کہ کہیں مجھ سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو، مجھ سے کسی کی دل آزاری نہ ہوئی ہو۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، میرے سامعین و حاضرین، ہم کوشش کریں، ہم اپنے آپ کو پرکھیں
کیا ہم سے تو کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی؟ کیا ہم نے تو کسی کا دل نہیں توڑا؟ تو اگر نہیں توڑا تو پھر آپ خوش نصیب ہیں، میں اور آپ خوش نصیب ہیں۔ اگر ٹوٹے ہیں تو پھر ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے، اپنے بارے میں سوچنے کی، اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس دوسرے کی دل آزاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔